پورے 23 سال لگ گئے قرآن پاک کو اترتے اترتے، جس میں سے 13 سال مکہ کے ہیں اور 10 سال مدینہ طیبہ کے ہیں۔ ان پورے 23 سال میں قرآن اترا ہے۔ اب یہ اس کے بیچ میں یہ یہودی کہتے تھے کہ یہ تھوڑا تھوڑا اترتا ہے، ایک بار پورا اتر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آپ کبھی خاطر نہ ہوں، اس سے غم یا ملال اپنے اوپر لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے بڑے جو تھے وہ اس سے بڑے بڑے سوالات کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ وہ کیا کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فقالوا ارنا اللہ جہرتن، اے موسیٰ علیہ السلام جب ان کو ایمان لانے کی بات کرتے تو کیا کہتے ہیں، موسیٰ ہم اللہ کو کھلے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، تب ہم ایمان لائیں گے، یعنی بالکل ظاہری طور پر اللہ ہم کو نظر آ جائے پھر ہم آپ کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ یہ تو بہت بڑی چیز پوچھ رہے ہو۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی، اس طرح کے سوالات کرتے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک بجلی اور کڑک نے جو ہے نا ان کو گھیر لیا۔ ہاں، ایسے سخت عذاب میں گرفتار ہو گئے کہ چیخ و پکار کرنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارا پرانا مطالبہ چھوڑ دو، نہیں اب نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ ان کو جو سختیاں آتی تو توبہ کر لیتے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنے ظلم کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈھیٹ پن کرتے تھے۔ اور پہلے پارے میں یہ آیتیں گزر بھی چکی ہیں، تفسیر میں عرض کیا گیا تھا، وہاں پر بھی ان لوگوں نے یہی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بلاتے ہیں اور ہم تو خدا کو دیکھے ہی نہیں ہیں، کیسے ہم ایمان لے آئیں گے؟ تو وہ یوں کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی جو ہے یہی فرمایا۔ یہ ہے آیت کریمہ، اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یاد کرو اے موسیٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں لائیں گے، یہ یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں، جب تک کہ خدا کو ہم ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں، یعنی کھل کر کے یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہاں پر بھی پہلے پارے میں بھی یہ آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کو بجلی اور کڑک نے آ کر کے گھیر لیا تو پھر تل ملانے لگ گئے۔ جس چیز کی تمہارے اندر تاب نہیں ہے اس چیز کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ جس چیز کی تمہارے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اس چیز کا سوال کیوں کرتے ہو؟ تو مستحیل اور محال چیزوں کا سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی اس عادت پر میں ایک بات عرض کر دوں، شان نزول تو اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے رد میں ہی یہ آیت نازل فرمائی، جو مدینے کی یہودی حضور سے پوچھنے آئے تھے کہ آپ پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں آپ کے اوپر آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمائی، سے بڑی بڑی چیزیں بھی ان کے بڑے دادے پوچھتے رہے، ایسے ہی سوالات کرتے تھے۔ مجھے کچھ لوگوں کے متعلق یہ بھی سننے میں ملا کہ فی زمانہ ایک بڑی گمراہی کا راستہ کھلتا جا رہا ہے پیروں کے ذریعے سے۔ میں سارے پیروں کو نہیں کہتا، سارے مشائخ کی بات نہیں کرتا، پیران نظام مشائخ اہل سنت اپنے سر آنکھوں پر، لیکن کچھ گمراہ ہیں، کچھ گمراہ گر ہیں جن کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان جعلی پیروں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ان کے مریدوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا دکھا کر مرید کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سننے کو بھی آئی، اور مرید فخر سے کہتا بھی ہے کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو سامنے والا کہے گا کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم؟ تو کہتے ہمارے حضرت تو بغیر دکھائے تو مرید بھی نہیں کرتے۔ ایک ایسا ہی شخص ہم سے ٹکرایا، ہم نے پوچھا کہاں دکھاتے ہیں تمہارے پیر صاحب؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں۔ ہاں، بکرا ذبح کرتے ہیں، بھیجا نکالتے ہیں، اور اس میں جو ہے پیر صاحب جو ہے خدا کو دکھاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ بھیجے کا ان سے پیر صاحب سے کیا تعلق ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کلیجے میں کیوں نہیں دکھاتے یا پھر دوسری جگہ پر، بہرحال۔ لیکن یہ گمراہی کس قدر بڑھ گئی ہے میرے عزیزوں، بھولے بھالے لوگوں کو اس نام پر بڑی بڑی چیزیں بتا کر کے ورغلانا کہ یہ علماء تمہیں کیا بتا پائیں گے، یہ شریعت والے کیا جانتے ہیں، آؤ ہمارے پاس، ہم تو خدا تک پہنچائیں گے۔ خدا تک پہنچائیں گے؟ کون سے خدا تک پہنچائیں گے یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر چلے وہ خدا تک جا ہی نہیں سکتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ بات پکی ہے، حضور کا راستہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک پہنچ سکے گا؟ اور یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کریں اور یہ کہیں کہ ہم خدا تک پہنچائیں گے۔ یہودیوں کی یہی صفات تھیں، یہی عادات تھیں، وہ ایسی بڑی بڑی چیزوں کے ڈینگ مارتے تھے، بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، ویسا کر سکتے ہیں، اور ان کی گمراہی یہاں تک پہنچی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی قتل کرنے لگ گئے۔ اب آیتیں ہیں آگے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ انبیاء کرام علیہ السلام ان کو غلط روش سے ہٹاتے اور سیدھا راستہ بتاتے تو ان کے جانی دشمن بن جاتے تھے۔ آج ان یہودیوں کی صفات پر کچھ لوگ چلتے ہیں، ان کو اگر آپ گمراہی سے ہٹا کر سیدھے راستے کی دعوت دیں گے یہ ہمارے جانی دشمن بن جاتے ہیں، یہ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کئی علماء حق کے ساتھ انہوں نے ظلم کا معاملہ کیا ہے، صرف اور صرف یہی کہ ان کے نفس کے خلاف یہ سننا بھی پسند نہیں کرتے، ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بولے تو اس کے لیے یہ سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ بہرحال
اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا، علانیہ دیکھنا، کیا یہ ممکن ہے بندے کے لیے دنیا میں؟ اس کے لیے ائمہ اکرام سبوں نے یہی اتفاق کے ساتھ بیان فرمایا. قرآن خود کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے گھیر نہیں سکتی، بلکہ وہ سارے لوگوں کی آنکھوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے. اور اگر آنکھوں میں وہ سما گیا تو محدود ہو گیا، تو کوئی آنکھ ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ معراج کی شب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رب ذوالجلال کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس میں بھی کئی اختلافات آئے. اس کی وجہ یہی، میں ان اختلافات کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن وہ حضور پاک کی شان تھی، ان کی خصوصیت تھی، اللہ جسے عطا کرے. لیکن دوسرے بندوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اور اس طرح کی طلب رکھنا بھی، جو چیز محال ہے، مستحیل ہے، ناجائز و حرام ہے. مانگنے کے سلسلے میں بھی اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جو چاہے اللہ سے مانگ لو، تو اس میں بھی لمٹ ہے میرے عزیز. ایسا نہیں ہے جو چاہو کا مطلب کیا ہے، جو چاہو مانگ لو کا مطلب کیا ہے. تو آپ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے نبی بنا دے؟ محال ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد وہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نبی کا ہونا محال ہے، ناممکن ہے. تو کسی ناممکن اور محال چیز کا مانگنا حرام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا مانگنے کا مطلب یہی تمام چیزیں ہیں؟ نہیں، آپ کی بھی لمٹ رکھی گئی ہے. وہ چیزیں مانگو جس کا تم خود تحمل رکھتے ہو، اٹھا سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، شریعت میں جس کے جواز کا حکم ہو. اور اسی لیے آپ نے بزرگوں سے سنا بھی ہوگا، اکثر جو ہے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جائز تمنائیں پوری کرے. جائز تمنائیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمنا انسان اگر ناجائز کر بھی لے تو اس کے لیے دعا کرنا یا پھر اس کے لیے سفارش کرنا بھی ناجائز و حرام ہے. بعض لوگ اس طرح کی خواہشات لے کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا بھی ناجائز ہے. جائز تمناؤں کی طلب رکھے. اب یہاں پر جو سوال کیا تھا نا موسیٰ، یہ یہودیوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتار دیتا اللہ؟ تو یہ در حقیقت اللہ کے لیے ناممکن تو نہیں ہے. اللہ جیسا چاہے اتارے قرآن پاک کو، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ وہ اپنی مشیت سے ہر کام کرتا ہے، تمہارے مشورے سے نہیں. اللہ کی مشیت میں دخل یہ تو ناجائز ہے. کیا تم بتاؤ گے اللہ کو کتنا اتارنا چاہیے، کتنا نہیں اتارنا چاہیے قرآن؟ تم بتاؤ گے. یہاں سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، اکثر یہ کئی لوگوں سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں. میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، انہوں نے راستہ چلتے ہوئے بیابان میں غالباً بارش برسی. بارش کا موسم نہیں تھا، جیسے ابھی قریب بارش آئی. دسمبر میں بارش کا آنا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے. بارش کے اپنے اوقات ہیں. اس بزرگ نے صرف یہ کہا یہ کیا بے موسم بارش ہو رہی ہے. اکثر لوگوں کی زبانوں سے نکلتے ہیں. تو غیب سے ندا آئی، کیا بندے کیا تم فیصلہ کرو گے کہ کس موسم میں بارش برسانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام اس کی مشیت سے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے. وہ بہتر جانتا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے. ہاں بے ٹائم کے تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ بے ٹائم ہے؟ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ بے موسم ہے؟ تم نے تو صرف حالات کو دیکھا ہے، باقی تمہیں یہ خبر ہے کہ اس بارش کے کتنے ہزار لاکھ کروڑ فائدے ہوں گے جو اللہ جانتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب کہنے کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر تم کلام بھی نہ کرو، تو سوال کرنا تو بہت بڑا جرم ہے. اس طرح کا سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں نہیں اتارا، ویسے کیوں اتارا. تو یہاں سے ایک چیز میں بتا دوں، اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے بزرگوں نے جو ہمارے لیے معاملات بیان کیے ہیں کہ کسی سے سوال بھی کریں تو وہ سوال کریں جو شریعت میں جائز ہے. اس میں بہت ساری تفریعات ہوں گی، بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سامنے والے سے سوال کس طرح کا کرنا چاہیے. مشکات شریف کی حدیث بھی ہے کہ اگر کسی نے عالم سے سوال اس نیت سے کیا کہ شاید اس مولانا کو پتہ نہیں ہوگا، ابھی سب کے سامنے سوال کرتا ہوں، دیکھو ذلیل ہو جائے گا، تو حدیث پاک میں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں اور اس کی زبان کو فرشتے آگ کی کینچی سے کھینچیں گے اور قیامت کے دن اسے ذلیل کیا جائے گا. علم اسی لیے نہ حاصل کرو. یہ علم حاصل، کچھ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں لے جا کر کے پڑھ کر کے سمجھتے ہیں معامے کی کتاب اور جو پھنسانے والے معاملات ہوں گے. اور واٹس ایپ میں تو یہ گھومتے ہی رہتے ہیں آج سوالات کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی، وہ فلاں عورت کون سی تھی، فلاں کون سی. آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ نماز میں یہ خطا ہو گئی تو سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے. آپ کی ضرورت کا سوال تھا، آپ کی ضرورت کا سوال تھا. آپ کی تجارت کے معاملات کو لے کر کے آپ کو شک تھا کہ میری کمائی اس طرح سے ہو رہی ہے تو میں عالم دین سے پوچھ لوں آیا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. یہ تو زندگی بھر نہیں پوچھنا ہے. اس کو سوال بھی نہیں کرتے کہ اگر سامنے سے حرام کا فتویٰ آ گیا تو پھر ہماری دھندا چھوٹ جائے گا، کام چھوٹ جائے گا. سوال وہ نہیں ہے. سوال تو یہ ساری چیزیں کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا، بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، آپ اس کے خاندان سے کیا لینا دینا. آپ کا کوئی رشتہ کرنا ہے،
शैतान के बड़े बेटे का नाम क्या था, उसकी बीवी का नाम था। ये सवालात लग़्व हैं, फजूल हैं। जिसने इस तरह की चीजें की लग़वियात में और फजूल बातों में, तो गुमराही का रास्ता खोलता है। सवालात करने के भी ये आदाब हैं। हजरत इमाम अहमद के मुतालिक ये बात मिलती है कि आप महफिल फ़िक़्ह में बैठते, लोग अपने अपने सवालात करते, सबको जवाब देते, एक बंदा खामोश बैठा रहता। आपने कहा कि तू भी तो कभी सवाल कर ले। उसने कहा कि हुजूर ठीक है, कल करता हूँ। कभी सवाल तो करता नहीं था। दूसरे दिन वो तैयारी करके आया, सवाल किया कि हुजूर रोज़ा का भी इफ्तार करना चाहिए। रोज़ा इफ्तार करने का क्या है? आपने फरमाया जैसे सूरज डूब जाए, गुरूब हो जाए, इफ्तार कर लेना चाहिए, यही है इफ्तार का। तो उसने झट से कहा कि अगर सूरज डूबा ही नहीं तो क्या करेंगे? तो आपने फरमाया कि तुम्हारा खामोश बैठना ही बेहतर है महफिल में। ये सवाल, सूरज डूबे ही नहीं, अभी ऐसा हुआ है कभी? तो किस लिए आपने सवाल किया? तो महज ला यानी सवालात, ये बनी इसराइल की भी आदत थी, ये यहूदियों की भी आदत ऐसी रही। सूरह बकरा की तफसीर में अभी आपने सुना होगा कि इन्होंने सवालात कर 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 के अपने ऊपर मुसीबतें डाली। कई मरतबा ऐसा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे कहा था कि एक गाय ज़बह करो, एक कातिल को मालूम करने के लिए। एक आदमी का कत्ल हो गया था, कातिल को मालूम करने के लिए ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया एक गाय ज़बह करने के लिए इनको कहें। उनको ज़बह कर देना चाहिए था। वो आकर के पूछते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह से पूछ करके बताएं कि बचिया होना चाहिए कि बूढ़ी हो कि जवान हो, किस उम्र की होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से उन्होंने सवाल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ना वो बहुत छोटी हो, ना बड़ी उम्र की हो, बिल्कुल जवान हो। फिर उन्होंने पूछा कि हमको थोड़ा शुबा लगता है कि कैसा कलर होना चाहिए, ये भी पूछ लें। आपने पूछा तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया, ना मतलब बहुत गाढ़े कलर की हो, ना हल्के कलर की हो, पीले कलर की, जर्द कलर की, जो लोगों को देखने में खुशी महसूस हो। हजारों में क्या लाखों में भी गाय पीले कलर की मिलती नहीं। और फिर उसके बाद तीसरा उन्होंने सवाल किया, अच्छा हमको ये भी शुबा हो रहा है कि वो किस अंदाज की हो, किसके पास पली हुई हो। तो उसका भी हुक्म आ गया कि उसको ना किसी ने पाला हो, खेती बाड़ी करवाया हो, ना वो किसी का काम की हुई हो, खेत में जुताई की हुई या हमाली की हुई, उठाई हुई ना हो, बल्कि खुद से चर के बड़ी हुई हो। जितना आसान है उस पर अमल कर लो। हाँ, अगर आपको हमने कहा कि पानी ले आओ तो आप खड़े हो गए कि ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए। फिर एक कैद बढ़ गई, ठंडा चाहिए, शीशे के गिलास में चाहिए कि स्टील के गिलास में चाहिए। तो ये तो आप खुद सवालात बढ़ाते जा रहे हैं ना। और उसके बाद फिर ये बिस्लरी का चाहिए कि बोरिंग वाला चाहिए कि मटके का चाहिए, ये तो आप सवालात बढ़ाते जाएंगे, वो कैद बढ़ती जाएगी। जब मुतलक हुक्म आए तो उसी पर अमल कर ले जाने में आपका हुक्म पूरा हो जाएगा। अब बनी इसराइल के इन सवालात के बाद यहां पर एक चीज और भी, अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने क्या कहा था कि हम अल्लाह को ज़ाहिरी तौर पर देखना चाहते हैं। इस तरह के ख्वाहिशात करना जो मतलब तुम्हारे लिए मुस्तहील है और मुहाल है, ये भी जायज़ नहीं। अब यहां पर रुक करके मैं बताता हूं कि कुछ लोग जो है दुआओं को डाइवर्ट कर चुके हैं आज। हाँ, ये एक बड़ा गंभीर मसला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना, सवाल करना, वो तुम्हारी आखिरत के लिए है और तुम्हारी दीन के लिए है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में खुद सिखाया ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तुम दुआ करो कि अल्लाह हमें दुनिया में अच्छी चीज अता कर और आखिरत में भी अच्छी चीज अता कर, वो फिल आखिरती हसना। तो इसमें सब कुछ आ गया। लेकिन अब जो है कई लोगों का तरीका ये है, मिसाल के तौर पर चंद दिनों पहले एक खातून हमसे सवाल करने लगी कि पिछले 6 साल से मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हूं। तवज्जो चाहता हूं, पिछले 6 साल से वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है। इतनी बात तो बहुत अच्छी है। इस जमाने में पुरफितन दौर में कोई अगर लड़की तहज्जुद की नमाज पढ़ती है तो कमाल की बात है। बाकी पढ़ती होगी तभी तहज्जुद पढ़ती होगी। मैंने तारीफ भी किया और दुआ भी किया, बहुत अच्छा है बेटा, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और कभी दुआ मिस नहीं करती रात के वक्त, वजीफा और दुआ। लेकिन आखिर में जो उसने कहा वो किस लिए, कि उनको किसी शख्स से मोहब्बत है, प्यार है, कि वो तहज्जुद में अल्लाह से उसको मांगती रहती है। अल्लाह अकबर, तुम्हारे 6 साल की तहज्जुद वो एक लड़के के लिए थी, अल्लाह के लिए नहीं। इबादतों को तुमने दुनिया हासिल करने का जरिया बनाया। अरे कोई जायज चीज के सवाल के लिए अगर हमसे कोई ये पूछता कि मैं पिछले 10 साल से रात को उठ करके तहज्जुद पढ़ता हूं या दुरूद पढ़ता हूं, मेरी तमन्ना यह है कि मेरे आका को एक बार देख लो, ये बात तो थी कमाल की कि तुमने एक बहुत बड़े मकाम के लिए अपने आप को तुम एक मजाजी इश्क और मोहब्बत के लिए तहज्जुद की बात कर गए। मेरे अजीजों, इबादत जो है वो खालिस अल्लाह की रजा के लिए। तुमने इसको हथियार बनाया। कई लोगों के यहाँ वजीफे सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं, दुनिया के लिए वजीफे। हाँ, किसी की बीवी रूठी है तो उसको वजीफा चाहिए, किसी का शोहर काबू में करने के लिए उसको भी वजीफा चाहिए। तुम्हें अल्लाह और उसके सिफात, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम और उसके सिफात सिर्फ दुनियावी
مفاد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. بہت سارے لوگ تو یہ وظیفے بھی بتا رہے ہیں، اس چیز کے لیے یہ وظیفہ، اس چیز کے لیے یہ وظیفہ. میرے عزیزو تھوڑا ہوش میں آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سوال کرنا ہو تو سب سے بڑا سوال تو یہ تھا، اولیاء کرام یہ پوچھتے تھے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اگر وہ راضی ہوا تو پھر بچا کیا ہے؟ جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا. لیکن یہاں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ دعاؤں کے ذریعے سے، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، عبادات جب تمہاری دوسری غرض سے ہونے لگ گئی تو ان عبادت کا کوئی حاصل بھی نہیں رہا. میری ایک پرانی تفسیر کے کلپ میں ہوگا شرک خفی اور شرک جلی. ایک ہے شرک جلی کا مطلب ہے کہ دوسرا خدا مان لینا، نعوذ باللہ، یہ شرک جلی کھلا ہوا شرک ہے. اللہ کے جیسا کسی اور کو مان لینا یہ شرک ہے اور کھلا ہوا شرک ہے. لیکن حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر تم عبادات میں کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کرتے رہ گئے تو یہ چھپا ہوا شرک ہے، یہ شرک خفی ہے. تو یہاں پر بہت ساری عبادات اور بہت سارے سوالات و دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بجائے دوسروں کے حصول کے لیے کی جا رہی ہیں. ناجائز محبت پر قابو پانے کے لیے ان کو تہجد چاہیے، رات رات اٹھ کر کے اپنی ناجائز اور بے حیا محبت جس کی کوئی اصل نہیں ہے، ابتدا حرام سے شروع ہوئی اور اس چیز کو آپ تہجد تک لے جاتے ہیں. ہاں آپ کوئی پاکیزہ لیلا مجنوں تو ہے نہیں، اتنے پاکیزہ ہوں کہ ان کے خیالات بھی معطر اور مطہر ہوں. بہرحال یہاں پر میں یہ اصلاح چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو تو خالص اس کی رضا کے لیے کرو، دنیا طلبی اور دنیا کے حصول کے لیے نہیں. یہ بیچ میں مجھے رک کر کے کہنا تھا کہ سوالات کرنا ہو، دعا کرنا ہو، اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی آداب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سوالات کریں جو اس کی شان کے لائق ہے. جو محال ہو یہ چیز کا سوال بھی نہ کریں، اور جو تمہاری ذات کے لائق نہیں اس کا بھی سوال نہ کریں. ہاں آپ اپنے لیے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اپنا ولی بنا دے، یہ اس کی شان کے لائق بھی ہے. اور آپ مانگیں تو کوئی بڑی بات نہیں، مولا اگر چاہے تو دلوں کو پاک کرتے. ہاں ہمارے حضرت نے یہ لکھا بھی ہے، میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے. ہاں بڑے مرتبوں کی خواہش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت مانگ رہا ہے، نبوت محال ہے. یا کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے خدا ہی بنا لے دوسرا خدا، نعوذ باللہ، محال ہے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ سوال بھی جائز نہیں ہے جو محال ہے. بہرحال یہودیوں کا یہ سوال جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھا وہ تو صرف مذاق کے لیے تھا. اکثر ان کے سوالات حضور پاک کے پاس جو آتے تھے یہ جانچنے کے لیے لاتے تھے، یہ اپنی کتابوں میں جو تورات میں انجیل میں پڑھے ہوئے ہوتے اور یہاں چیک کرنے کے لیے آتے تھے کہ دیکھتے ہیں ویسا ہی ہے ان کے پاس یا نہیں. اصحاب کہف کے بارے میں بھی یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ بتائیں ان کے کتنے لوگ تھے اصحاب کہف، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، یہ بھی سوال ہے. کبھی سوال یہ بھی کیا کہ چاند شروع میں دبلا پتلا رہتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے. چاند کے بارے میں سوال کیا. یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کیا، روح کیا چیز ہے. بہت سارے سوالات ہوئے، لیکن ان میں سے یہودی جو سوال کرتے تھے وہ خاص طور پر سامنے والے کو ناپنے کے لیے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو دیکھنے کے لیے اور ان کے اوپر اتری ہوئی آیات کو چیک کرنے کے لیے اپنے سے ملانے کے لیے کرتے تھے. اور رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں بلکہ دیگر مقامات پر میرے نبی کو سارے علوم عطا کر دیا تھا، اور خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ ساری چیزیں سکھا دی جس کا آپ کو علم نہیں تھا. تو جب کوئی سوال لے کر آتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے تشفی بخش جواب بھی دیتے تھے. اچھا اب یہاں پر یہودیوں کی بہت لمبی چوڑی باتیں مجھے پیش کرنی بھی تھی، کیونکہ اب ان کی داستان شروع ہو رہی کافی آگے تک. یہود و نصارہ یہ ٹاپک رہے گا. ان آیات کا تقریباً یہاں سے لے کر کے 10-12 آیتیں اسی موضوع پر ہیں، اور انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا گل کھلائے ہیں. آج یہ دونوں بھائی بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی اور عیسائی. ان کا دونوں کا متفقہ ٹارگٹ جو ہے اسلام ہے. جب دشمن سیم ہوتا ہے تو بھائی بن جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ آپ کو دشمنی ہو گئی میرے سے، تھوڑے دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہیں دور کا کوئی دشمن نکلا تو یہ آپ وہاں اس کو بلا لیتے ہیں، آ جاؤ ہم دونوں ساتھ میں لڑتے ہیں. تیسرا کوئی اور ملا چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو تو بھائی ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا دشمن سب کا سیم ہے. تو کتا بھی، بکرا بھی، خنزیر بھی سب مل جاتے ہیں. دشمنی جو ہے سب کو ملا. آپ کو حیرت ہوگی، میں یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہودی اور عیسائی اتنے کٹر دشمن کہ انہوں نے اتنا قتل عام کیا کہ دنیا میں اتنا قتل کسی نے نہیں کیا ہوگا. عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے. ہاں یہ بڑے سیدھے بنے گھومتے ہیں نا یہ آج عیسائی، کہ امن کے دائی ہیں، ہم جو ہے پیس چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں. کہاں کی شانتی؟ ساری شانتی کو دنیا کی بھنگ کیا ہے تو عیسائیوں نے کیا ہے. قتل عام کیا تھا یہودیوں کا. بیت المقدس کو 2 مرتبہ توڑا ہے انہوں نے، عیسائیوں نے، ان کے بڑے بڑے بادشاہوں نے. 1-1 لاکھ یہودیوں کو ایک ساتھ مارتے رہے.
ٹائٹس کے زمانے میں، ہرکیولس کے زمانے میں یہودیوں کو بہت مارا ہے، قتل عام کیا، اور یہودی ان کے اوپر برے برے الزامات لگاتے رہے عیسائیوں پر، صرف ان پر ہی نہیں، سیدہ بی بی مریم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گندے الزامات ان کی کتابوں میں موجود، ایک دوسرے کی لڑائیاں اتنی تھیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جرمن کے ہٹلر کا جو معاملہ ہے وہ بھی پتہ ہے، ان کو ایک لفظ سے اتنی چڑ ہے، ہولوکاسٹ اگر کسی نے کہہ دیا تو دنیا بھر میں اس پر مقدمہ کر دیتے ہیں، ان کو تکلیف ہے اس چیز سے۔ 60 لاکھ یہودی مارے گئے تھے، بڑی مشہور بات ہے، جب یہ داستان آئے گی تو ہم اس کو بھی سنائیں گے اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ کٹر دشمن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور آج بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں، بھائی بھائی ہیں کہ دونوں مل کر کے حکومت کریں گے، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، ہم تم پر نہیں ماریں گے، تم ہم پر نہیں مارو گے۔ کیوں؟ دونوں کا ٹارگٹ اسلام ہے، مسلمان ان کے دشمن ہیں، اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم دونوں مل کر کے مقابلہ کریں گے اسلام کی۔ میں کہتا ہوں یہ دونوں کیا اور 200 دیگر مذاہب اور ادیان مل جائیں اور کریں اسلام کا مقابلہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ہاں، اسلام اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے، قرآن اور رسول اللہ کی ذات یہ میرے رب کی حفاظت میں ہے۔ تو یہ یہاں سے یہودیوں کی وہ بدکاریوں کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ یوں ہی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ہر فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، کیا مطلب؟ مغضوب انہی کو کہا گیا یہودیوں کو جن پر اللہ کا غضب ہوا، ضالین سے مراد عیسائی ہیں جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ تم نمازوں میں بھی یہی دعا کرو کہ اللہ یہ بھٹکے ہوئے اور مغضوب جن پر غضب ہوا ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، کون سی دعا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھتے ہیں نا۔ مغضوب کا مطلب جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں، ضالین کا مطلب بھٹکے ہوئے، راستہ ہٹے ہوئے، یہ عیسائی ہیں۔ تو ان دونوں کے راستے سے پناہ مانگنے کا حکم آیا ہم کو، یوں ہی نہیں آیا، یہ بڑی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم ہے پوری دنیا کی، اور قرآن نے ان کی شرارتیں اس زمانے کی بھی گنا دی ہیں، آج بھی وہ اسی شرارت پر باقی ہیں، اسی شرارت پر باقی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو ہم کو کھلے طور پر دکھا دو تو ہم مان لیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ پھر جب بجلیاں آئی پکڑی ان کو، ان پر آسمان گرا دیا گیا تھا، آسمان کو قریب کر دیا گیا تھا بادلوں کو، یہ ڈر کے مارے سب پھر توبہ کرنے لگے کہ ہم باز آتے ہیں۔ آپ اگر پڑھیں گے تو ان پر 5 قسم کے عذابات اللہ نے بھیجے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا، اور پھر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ ٹڈی جانتے ہیں؟ جو ابھی تھوڑے دنوں پہلے اس کا ایک سیلاب آ گیا، چھوٹے چھوٹے پتنگے کیڑے ہوتے ہیں، ان کا عذاب آ گیا تھا یہودیوں پر، اتنا کہ جہاں دیکھے ٹڈیاں، ان کے پورے گھر میں، ان کے برتن میں، ان کے کھانے میں، سب جگہ ٹڈیاں۔ یہ رو رو کر کے توبہ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر وہ عذاب ٹل جاتا تھا۔ پھر ان کے اوپر جوؤں کا عذاب بھی آیا ہے، جوئیں جو ہوتی ہیں نا سروں میں، وہ اتنی ڈال دی گئی تھی کہ ہر جگہ جوئیں تھیں، کھانا کھائیں تو اس میں بھی۔ پھر توبہ کیے، پھر وہی شرارت، پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا ان کو۔ یہ ایسی شریر قوم ہے کہ ہر عذاب چک چکی۔ پھر اس کے بعد توبہ کیے، 5ویں مرتبہ خون کا عذاب آیا ہے، ان کے سارے کنویں، ان کے سارے پانی خون ہو گئے، کھانا بناتے اور کھانے کے لیے بیٹھتے، منہ میں ڈالتے تو خون ہو جاتا۔ لیکن یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھا، ایمان والے جب کھانا کھاتے تو اچھا ہی کھاتے تھے۔ تو یہ جو ہے نافرمان ان کے پاس جا کر کہتے تھے کہ تم جو ہے پانی پیتے ہو، ہم کو بھی پلا دو، تو وہ پانی ان کے ہاتھ سے لے کے پیتے، ان کے منہ میں جاتا، پھر خون بنتا، یہاں تک کہ ان کو کلی کرنے کے لیے کہتے کہ تمہارے منہ میں تو خون نہیں بن رہا ہے، تم پانی اپنے منہ میں لو اور ہمارے منہ میں کلی کرو۔ وہ ایمان والے اپنے منہ میں لے کر کے پانی ان کے منہ میں کلی کرتے، ان کے منہ میں پہنچتے، پھر خون بنتا، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ پھر توبہ کرتے، 1 2 نہیں، کئی عذابات کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ تو ان عذابات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار ان سے دور بھی کیا، ان کی توبہ کو قبول کیا۔ میں کہتا ہوں عربوں کی تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کا انجام ہے ابھی قریب، کیونکہ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، عربوں کے لیے تباہی ہے ان قریب، ایک ایسی برائی جو ان کے پاس آ رہی ہے۔ پوچھا گیا کون سی برائی ہے؟ کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب کے قبیلے شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زمینوں پر شرک اور بت پرستی شروع کر دی۔ یہ میرے مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ عربوں کی تباہی بہت قریب آئی، اور اس کے بعد ہی امام مہدی کا ظہور ہے۔ یہ جو آپ کو میں حالات بتا رہا ہوں، پوری دنیا اتنی پریشان ہوگی کہ لوگوں کی جانیں بہت کثرت سے جا رہی ہوں گی، تو لوگ گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوں گے کہ مولا امام مہدی کو ظاہر کر دے، امام مہدی کو ظاہر کر دے۔ اور رمضان کا مہینہ ہوگا، لوگ عمرے پر ہوں گے اور لوگ وہاں پر طواف میں مشغول ہوں گے، تو کئی ابدال اقطاب اولیاء کی دعا پر رب تعالیٰ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں امام مہدی کا ظاہر فرمایا۔ امام مہدی کوئی آسمان سے آنے والے نہیں، وہ زمین کے کسی سوراخ سے نکل کر کے آنے والے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا مہدی جو پیدا ہوں گے وہ مدینے
मदीने में होंगे और उनके बाप का नाम भी हुजूर के बाप के नाम पर होगा। मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी निशानियां बताई। क्यों जिक्र कर रहा हूँ इमाम मेहदी का? इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उनके जाहिर होते ही पूरी दुनिया में ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसी तब्दीली आएगी। फरमाया गया कि शेर और बकरी एक साथ चल रहे होंगे, शेर बकरी पर हमला नहीं करेगा, अमन का वो माहौल आएगा कि कोई किसी पर जुल्म नहीं कर रहा होगा। इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, काश हमारी उम्रें ऐसी हों कि इमाम मेहदी के ज़हूर पर हम जिंदा रहें, वरना उससे पहले जाने वाले हैं तो हमारा कोई ठिकाना, कोई भरोसा नहीं किस हाल में दुनिया से जाने वाले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे, कब्रों वालों को देख करके तुम ये तमन्ना करोगे, काश इसकी जगह मैं सोया होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए कि वो फितनों से महफूज चला गया। आज के दौर में जो फितने हैं वो नहीं देख रहा है, वो देखा भी नहीं, और हम जो जिंदा हैं पता नहीं और कौन कौन से फितने देख। आज एक ही एनर्जी पर आपकी रोक लगा दी जाए तो दुनिया में हमारी जिंदगी ठप पड़ सकती है। आपको पता है, तेल और गैस के मामलात में आज दुनिया जूझ रही है। सिर्फ ये इंडियंस का मसला नहीं है, तकरीबन दुनिया का। और आपको अंदाजा होना चाहिए, ये जो जंग चल रही है अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में, सबको खबर है तकरीबन, आज इंटरनेट से सब लगे हुए हैं और खबरें लेते रहते हैं। ईरान के पास एक होर्मुज स्ट्रेट है जिससे सारे शिप्स गुजरते हैं। दुनिया वहां से अपने तेल और गैस और फर्टिलाइजर की खपत करती है, लेती है, देती है। लेकिन हैरत की बात यह है, पूरी दुनिया वहां से जो ट्रेड करती है वो सिर्फ 25% है, 75% नहीं, 25% वहां से तेल दुनिया का आता है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि ईरान ने सिर्फ 25% पर रोक लगाई तो अभी दुनिया की हालत यह है। सिर्फ अभी 20-25% को रोका गया है, सप्लाई चेन रुक गई है, तो अभी से लोग पैनिक होना शुरू हो चुके हैं। ये तो अभी आपको अंदाजा नहीं, चंद दिनों के बाद जो हालात आने वाले हैं, अल्लाह ही खैर करे। शायद हम लोग लॉकडाउन से भी बुरी हालत की तरफ जा सकते हैं, अल्लाह बचाए। ये तो सिर्फ 25% पर अगर किसी ने रोक लगाई है तो दुनिया पैनिक हो रही है। मेरे अजीजों, वो वक्त आएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत के करीब होने वाली निशानियां बयान फरमाई, उसमें से बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि कत्ल और खून रेजी बहुत बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा कि एक बाप की अगर 100 औलाद हैं तो 99 मर जाएंगे और एक बचेगा। कत्ल और हर्ज इतना बढ़ जाएगा। माल की कसरत हो जाएगी, ये भी हदीस पाक में है, जो क़यामत की निशानियां हैं उसमें। और ये जो हालात हैं, अभी किसी ने एक हदीस भी सोशल मीडिया पर नशर करके बहुत वायरल किया था, उस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करूं। एक हदीस मिलती है, इज़ा रअयतुम उमूद अहमर क़िबल अल-मशरिक़, जब ईस्ट की तरफ से, अब ये तो एरिया पूरा मिडल ईस्ट ही है, मशरिक की तरफ से तुम आग का सुतून देखो तो हुजूर फरमाते हैं फद्दखिरू तआम सनतिकुम, तो अपने एक साल का खाना जमा कर लो। और उसमें हदीस में यह भी कहा गया है, इज़ा रअयतुम उमूद अहमर उमूद नारिन अहमर, ऐसा हदीस के अल्फाज हैं, फी शहरी रमजान। हदीस में यह मिलता है कि रमजान के महीने में जब मशरिक की तरफ तुम आग उगलती हुई देखो तो अपने साल भर का खाना पानी जमा कर लो। अब एक तरह से इस हदीस पर जो कलाम है वो भी मैं अर्ज कर दूं। अक्सर अइम्मा इकराम ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, और ज़ईफ अहादीस बहुत सारी आमाल में मकबूल होती हैं, लेकिन जिन अइम्मा ने इसको जिक्र किया, अब उसकी तशरीह हम ये नहीं कहते कि जिस आग का और जिस सुतून का जिक्र आया है वो यही जंग के मुतालिक है और यही ईरान से निकलने वाली आग का है, यह हम यकीन के साथ नहीं कहते। लेकिन अल्फाज ये मिलते हैं कि मशरिक की सिमत से अगर तुम आग का मीनार देखो, ये मिसाइल जब उड़ते हैं तो ये आग का मीनार ही बन जाते हैं, आग का सुतून बन जाते हैं। बहरहाल बहुत सारी अलामात ऐसी हैं मेरे अजीजों, जिससे ये अंदाजा तो है कि ये आपस में दुनिया को तबाह करेंगे, ये ताकतें टकराएंगी और दुनिया को तबाह करेंगी। आम लोगों की मौत कसरत से होगी, बड़े लोग अपनी अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत का इंतजाम करके बैठे होंगे, आम इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जंगों में सबकी तबाही है, कहने को तो अमेरिका कल ऐलान कर देगा कि हम जीत गए, जीत किस बात की है? क्या इंसानों के हजारों कत्ल के बाद कोई जीतता है? मौत के बाद विनर किसको कहा जाता है? ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स को बड़ा बनाने का एक जरिया है, बाकी जीत किसी की नहीं होती जंगों में। मरते इधर भी हैं, मरते उधर भी हैं। हाँ, इतना है कि इधर कम मरे उधर ज्यादा मरे, लेकिन मौत तो है। तो ना हक जो लोगों का कत्ल होता है और इंसान इसमें मारे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ताकतों के टकराव से है। मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, अंदाजा करो कि अगर दुनिया ने तुम्हारे सप्लाई चेन की नस को थोड़ी देर के लिए रोक लिया तो तुम क्या करोगे? एक वक्त वो आएगा जब मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहत इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे का गोश्त खाने की कोशिश करेंगे। कहत साली ऐसी आ जाएगी, सारी कहत साली। किसको कहते हैं कहत? एक हदीस में तो मिलता है कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले पहला साल ऐसा होगा कि जमीन 1/3 हिस्सा सब्जा उगाना रोक देगी और आसमान 1/3 हिस्सा बारिश बरसाना छोड़ देगा। और दूसरा साल ऐसा आएगा
کہ زمین آدھا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آدھا حصہ آسمان بارش برسانا روک دیں گے. جب یہ نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سب رک جائے گا تو لوگوں کے اندر کا ایک پاگل پن باہر آئے گا. یہ ابتدا ہے. دوسری ایک چیز، آج سے تقریباً 9 سال قبل میں نے ایک بیان میں عرض کیا تھا، کرپٹو کرنسی کا جو یہاں پر دنیا میں رواج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان قریب ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کا مال و دولت سب ختم کر دیا جائے گا. آپ کے جیب میں جو یہ سکے اور پیسے ہیں ایک دن یہ سب نکل جائیں گے. ویسے بھی ابھی آدھے سے کم رہ گئے آپ کے پاس. آپ کی جو دولت ہے وہ سب آپ کے بینکوں میں ہے اور آپ موبائل لے کر کے گھومتے ہیں یا اے ٹی ایم کارڈ لے کے گھومتے ہیں. آپ کو بینک نے صرف اتنا بتایا اتنے ڈیجٹ ہیں آپ کے پاس پیسے. آپ کو بھی یقین ہے 10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں جمع کیا اور 10 لاکھ کا ڈیجٹ آپ کو بینک نے دے دیا آپ کے موبائل کے میسج پر، اور آپ کو یقین ہے میرے پاس 10 لاکھ ہیں. پکڑنے میں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، اور نہ ہی روز جا کر کے آپ بینک کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے جو نوٹ دیا تھا وہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں. بینکوں نے آپ کو ایک ضمانت دے دی کہ آپ کے اتنے پیسے ہمارے پاس. وہ ضمانت کیا ہے؟ صرف میسج ہے، وہ ڈیجٹ ہے، وہ نمبرز ہیں. انہی نمبرز پر دنیا جی رہی ہوگی. ابھی یہ رواج اور بڑھتا جائے گا. آپ جو کیری کرتے تھے سکے اور نوٹ وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے. کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس، اور سارا ٹرانزیکشن آپ کا جو چلتا ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے. جس دن انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا سارے کے سارے فقیر ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ان کے ہاتھوں میں نہ کوئی رقم ہوگی نہ کوئی پیسہ ہوگا، کیونکہ سب کچھ ان کو بتایا گیا تھا کہ بینک میں اتنے ڈیجٹ ہیں ہمارے پاس. اس کی کیا شیورٹی ہے کہ کبھی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے میرے عزیزو؟ اسی لیے پہلے کے دور میں لوگ درہم اور دینار رکھتے تھے. درہم اور دینار کیا ہوتے؟ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا. حکومتیں چاہے جتنی بھی بدل جائیں، دینار کو آپ میلٹ کرتے تو سونے کی ویلیو ہمیشہ رہتی، چاندی کی ویلیو ہمیشہ رہتی. لیکن یہودیوں نے درہم اور دینار کو ہٹا کر کے کرنسی نوٹ لائے. کاغذ کے ٹکڑے جو آج ہماری جیب میں ہیں، 100 کا ہے، 200 کا ہے، 500 کا ہے، 2000 کا، جو بھی نوٹ ہیں، ڈالر ہو کہ یورو ہو کہ پاؤنڈ ہو کہ روپیہ ہو، سب کاغذ پہ ہیں. اور اس کاغذ کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی اتنی قیمت ہے. اور جس رات کو اعلان کر دے کہ کل سے یہ نوٹ نہیں چلنے والی، وہ سارے کچرے کے بھاؤ میں بھی نہیں جاتے. وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ردی پیپر ہو جائیں گے جس دن اعلان ہو جائے. اور ہو چکا ہمارے یہاں. تو ایک بار رات میں اعلان ہو گیا کہ 500 کے نوٹ، 1000 کی نوٹ بند ہو گئی، ختم ہو گیا. وہ پیپر کہاں ہے آج؟ یا اس وقت کے 2016 سے پہلے کے وہ 500 1000 کی نوٹ لے آؤ، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو وہ کاغذ کے ٹکڑے. تو پہلے دنیا درہم اور دینار سے کاغذ کے ٹکڑے پہ آئی، کاغذ کے ٹکڑوں سے پھر اے ٹی ایم کارڈ پہ آئی، پھر کارڈ بھی کیری کرنے کی ضرورت نہیں، اب صرف موبائل میں آئی. آپ موبائل سے سارا ٹرانزیکشن کرو، ادھر سے میسج ادھر گیا، ادھر سے میسج ادھر آیا. باقی حیرت ہوتی ہے، کبھی ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں 500 روپے ہو گئے، نہ میں نے جیب سے کچھ نکالا نہ اس نے لیا، ادھر سے میسج ادھر گیا، اس کو بھی یقین ہے میرے پاس 500 آ گئے. میرے پاس بھی وہی موبائل، اس کے پاس بھی وہی موبائل. موبائل صرف اتنا کہہ دیا اس کو کہ 500 کا ایک میسج چھلک گیا ہے. ہاں وہ آگے بڑھ گیا. یہ یقین بڑھتا چلا گیا ان ڈیجٹس کے اوپر، ان نمبرز کے اوپر. وقت ایسا آئے گا کہ ساری زندگی انہی نمبرز پر گھوم رہی ہوگی. ایک دن اچانک یہ سارے مواصلات کا ذریعہ بند کر دیا جائے گا اور لوگ قحط سالی کے شکار ہوں گے. آپ کس سے پوچھیں گے؟ آج جو دنیا بٹ کوائن کا اور کرپٹو کرنسی میں پیسے لگاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے پتا؟ بٹ کوائن ایک غائبانہ کرنسی ہے، کسی کنٹری کی کرنسی نہیں. ڈالر آپ نے دیکھا ہے، یورو آپ نے دیکھا ہے، پاؤنڈ انگلینڈ کا آپ نے دیکھا، روپیہ بھی دیکھا ہے. بٹ کوائن کیا ہے وہ دیکھا ہی نہیں کسی نے، وہ ہے ہی نہیں. وہ ایک کرمنل دنیا چلاتی ہے اور انہوں نے اپنی ایک قیمت اس کی لگائی اور روز بڑھتی جاتی ہے قیمت. 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ ایک بٹ کوائن خریدنے کے لیے لوگ پیسے لگاتے ہیں. آپ نے 60 لاکھ روپے دے کر ایک بٹ کوائن خریدا، سامنے والے نے کہا کہ ہاں ایک بٹ کوائن آپ کا ہے. کہاں ہے وہ؟ اس نے نمبر دیا ہے خالی، کوئی سونا اور چاندی اٹھا کے نہیں دیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. بس اس پر بھی دنیا پاگل ہے اور لاکھوں کی تعداد میں کرپٹو کرنسی اور یہ بٹ کوائن کو خریدنے کے لیے پاگل ہے دنیا. پیسے لگائی ہوئی، جو چیز دکھ ہی نہیں رہی ہے اس کو بھی خریدا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے. میرے عزیزو، میں آپ کو ان آخری علامات کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کبھی ترقی کرتے 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 اتنے آگے جا چکی جو اس کی خود کی تباہی کا ذریعہ ہے. انسان خود اپنے آپ کو تباہ کر لے گا. آج یہ تمام ذرائع پر نربھر ہو کر کے رہنا، یہ ہماری تباہی کے قریب جانے کا ہے. اب میری باتوں کو کچھ ماڈرن لوگ یہ کہیں گے کہ پرانے خیالات کی بات کر رہے ہیں، ترقی کو نہیں چاہتے ہیں، آسانی کو نہیں چاہتے. میرے عزیزوں، ترقی اور آسانی کون نہیں چاہتا، لیکن تمہارے پاس سیورٹی اور گارنٹی کیا ہے؟ کسی چیز کی نہیں. اور آج دنیا کو جس انداز سے نربھر کر کے رکھا گیا ہے، تقریباً پوری دنیا ایسی ہے آج جو کریڈٹ پر تجارت کرتی ہے، سود پر تجارت کرتی ہے. سب کو کریڈٹ کارڈ پکڑائے گئے ہیں، تم سود بھرتے رہو، انٹرسٹ بھرتے رہو. لون کی دنیا پر آدھے سے زیادہ دنیا چل رہی ہے.
میرے عزیزو یہی قرب قیامت کی علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا حدیث پاک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لوگ زنا راستے پہ ایسا کر رہے ہوں گے جیسے گدھے اور کتے کرتے ہیں، اور اس زمانے میں سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتا ہے؟ زنا کر رہے ہوں گے لوگ ننگے ہو کر کے، ان میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ بھائی تھوڑا دیوار کے پیچھے 70 سال پہلے سے انہوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد ایک اور انہیں بشارت دی گئی ہے کہ انجیر کا درخت جب تمہارے ملک میں پھلنے پھولنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا آنے والا ہے۔ انجیل تو سمجھتے ہوں گے آپ۔ یہ بہت ساری وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو عام تقریروں سے ہٹ کر کے ہیں، میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئے سال میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ اب نئے سال کیا کیا گل کھلانے والا ہے اسے الرٹ کرنا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے۔ انجیل آپ جانتے ہیں، انجیل کے پھل کے متعلق میں نے تحقیق کیا تو تقریباً 1800 سال سے اسرائیل فلسطین کی زمین پر انجیل کا درخت اگا ہی نہیں تھا۔ 1800 ایئرز 1800 سال پہلے سے، اور اب جا کر کے فلسطین اور اسرائیل میں کثرت سے انجیل کے درخت اگنے لگے اور پھل بھی دینے لگے۔ ان کی ایک بشارت میں یہ بھی لکھا گیا، انجیل میں یہ عبارت موجود ہے کہ مسیح دروازے پر کھڑا ہوگا جب تمہارے ہاں انجیل پھل دینے لگے، مسیحا تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ یہ عبارتیں پڑھ کر میں بہت شوق ہوا، کتنی اس میں سچائی ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ اس کے علاوہ یہ بھی انہیں کہا گیا تھا یہودیوں کو کہ جب تمہارے ہاں ایک گائے لال بچیا کو جنم دے اور وہ لال بچیا ایسی ہو کہ اس کو کسی نے اپنی ملکیت میں نہ رکھا ہو، اس سے کسی نے کام نہ کرایا ہو، اور وہ جوانی میں اس لال بچیا کو تم قربان کرو اور بڑے مقدس عبادت گاہ میں اس کی راکھ ڈالو، تمہارا مسیحا اتر کر آ جائے۔ یہ بھی کتاب میں لال بچیا، گائے کی لال بچیا، سمجھ رہے ہوں گے آپ، ایک بچڑی۔ اور ابھی کی نیوز یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک لال بچیا پیدا ہوئی اور جس کی حفاظت یہ کر رہے ہیں۔ اور کل کی نیوز میں نے یہ دیکھا، ایک عیسائی بہت بڑے سائنٹسٹ ہے اور وہ اپنی ویب سائٹ میں یہ ساری اپڈیٹس دیتے رہتا ہے۔ میں ان کی سب کی خبروں کو 100% یقین کے ساتھ نہیں بیان کر رہا ہوں، محض میں آپ کے دماغ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو آپ تسلیم کر لیں۔ لال بچیا کا پیدا ہونا یہ تو جگ ظاہر ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اس کو، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ٹک ٹاک میں مصروف ہیں۔ باقی جن کو اسلام یا تاریخ سے دلچسپی ہے یا وہ اپڈیٹس لیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ اسرائیل میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ لال بچیا پیدا ہو گئی، اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ کل خبر یہ ملی کہ اس کو قربان بھی کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بھیٹ نہیں چڑھائی گئی۔ اب تیسری بشارت یہ بھی سنیے کہ کب یہ دجال ظاہر ہوگا، کب یہ مسیحا ان کا آئے گا۔ یہ ہمارا مسیحا نہیں، دجال یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے مسیحا، ہمارے لیے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کی آخری علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہے وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہوگا تو تمہارا مسیحا آسمان سے اتر جائے گا۔ یہ عیسائیوں کی کتاب میں ہے، تو آسمان سے اترنے کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن دجال کے آنے کا ذکر کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا کہ زمین سے آئے گا۔ البتہ اتنا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا۔ اب وہ کیا ہے عبادت خانہ جو ان کا توڑا گیا، یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آج جہاں پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ، اس کے قریب میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ در حقیقت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا اور اس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا ذکر بھی فرمایا، حتیٰ کہ جنات نے اس کو تعمیر کیا ہے، مسجد اقصیٰ۔ اسی کے ساتھ میں ایک ہیکل تھا، ایک بڑا قلعہ تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا تھا، یعنی اس زمانے کی وہ پارلیمنٹ تھی، اور سارے اس زمانے میں جو یہودی تھے، اہل ایمان یہودی، ان سب کی عبادت کا وہ مرکز تھا۔ یہودیوں کے لیے پہلے ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے مخصوص عبادت خانے تھے۔ یہ تو امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، جہاں بھی زمین پاک ہے اللہ نے ہمیں عبادت کی اجازت عطا فرمائی، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں، جو مخصوص جگہ ہے وہیں جا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ توجہ چاہوں گا، بہت قریب میں آ رہا ہوں۔ یہودیوں کی پہلے سے فطرت میں خرابی رہی ہے، سرکشی رہی ہے، پہلے سے یہ قتل و غارت میں مصروف رہے، بے شمار انبیاء اکرام کو انہوں نے قتل کیا، بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قتل کرتے تھے، وہ بھی قرآن پاک میں۔ تو ان کی نافرمانیاں جب حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے ظالم و جابر کو مسلط کیا کہ وہ بادشاہ ان کو پوری طرح سے ایسا ڈسٹرائے کیا، وہ بابل کا تھا، عراق کا بادشاہ تھا، ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ جو ہیکل سلیمانی تھی اسے توڑ پھوڑ دیا، اچھی طرح سے توڑا، توڑ کر کے تھوڑی بہت دیواریں باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ یہودیوں کا قتل عام، کئی 100 سال گزرے، اس کے بعد ایران کا ایک بادشاہ جو ان کا ہمدرد نکلا، اس کو خسرو بھی کہتے ہیں، یہ بادشاہ نے یہودیوں کا ٹیمپل دوبارہ بنا کر کے دیا، دوبارہ بنایا، اور دوبارہ یہ
ٹیمپل اس کو انگلش میں کہتے ہیں، جو ان کا ہولی ٹیمپل ہے، ہیکل سلیمانی ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کیا، اور پھر کئی سو سال گزرے، پھر ایک بادشاہ ہرکیولس جس کو یہ کہتے ہیں، ہرقل اعظم، اس نے، یہ عیسائی تھا، یہودیوں پر حملہ کیا، پھر اس ٹیمپل کو توڑ دیا، اور ایسا توڑا کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں رکھی، ساری چیزیں ختم کر دی۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو نایاب تھیں، جیسے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے، بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا ہرکیولس کے زمانے میں، سب ختم ہوا، ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں رہے، 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی۔ اس کے بعد صدیاں گزر گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا، اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی اس مقدس مسجد کو آزاد کرایا گیا، اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی، کب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک۔ ہاں، بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا، اس کے بعد سے آج تک۔ لیکن اس کا کیا، جو ٹیمپل ٹوٹی، اب میں قریب آپ کے نتیجہ رزلٹ کے قریب آ رہا ہوں۔ جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے، جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے، تمہارا مسیحا آ جائے گا۔ اب اخبارات اٹھاؤ، اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو، تھرڈ ٹیمپل کیا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں۔ تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب جلدی میں آ رہا ہوں، یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا ہے، جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا، اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا۔ اب ان کو یہ خبر ہو گئی، آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے، سن 1948 کے قریب، جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے، اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا، تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے۔ تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے۔ لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصیٰ کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا۔ اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے۔ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد، قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا اعلان ہو چکا۔ اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصیٰ قائم ہے، یہ یروشلم۔ میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو، جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، ہاں اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں۔ کتمان علم حرام ہے۔ چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا، تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، تمہارا مسیحا آ جائے گا۔ اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا، آج تک نہیں تھا، اور آپ کو ابھی پچھلے صوبوں کے ساتھ میرے عزیزوں حالات بہت عجیب و غریب ہیں، لیکن میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اب اگلے جو آنے والے دن ہیں یہ ہمارے لیے بڑے چیلنجز کے ہیں اور بہت بڑے فتنے کے ہیں۔ جو دجال کے آنے کی علامتیں بیان کی گئی تھی تقریباً وجود میں آ گئی۔ اور ایک سنیے، حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعتبار سے دریائے تبری کا ذکر ہے۔ ایک دریا ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں بہتا ہے، اس دریا کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا جس وقت دریائے تبری سوکھ جائے دجال ظاہر ہوگا۔ اب دریائے تبری کے متعلق ہم نے خبر معلوم کی تو صرف 2.5 فٹ پانی بچا ہوا ہے، 2.5 فٹ پانی بچا ہوا ہے۔ اب یہ تمام علامتیں کیا مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر بھی آج ہم پورے طور پر ایسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں جیسے ہمیں کچھ خبر ہی نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، قربان جاؤ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر۔ دوسری قوموں کے پاس ایسا کوئی نہیں جو انہیں آگے کی بات بتایا ہو سوائے ہمارے پاس جو محمد رسول اللہ نے بتایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کی باتیں
ایسے کھول کر بیان کی ہے، ایسے بیان کی ہے کہ جس میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود انہی کی امت سب سے زیادہ غفلت کی شکار ہے، اور پوری دوسری قومیں تیاری میں ہیں، تیاری میں ہیں، پوری عیسائیت تیاری میں ہے، پوری یہودیت تیاری میں ہے، اور آپ کو معلوم اب یہ تھرڈ ٹیمپل بنا کر کے رہیں گے، یہ بنائیں گے جس کے لیے اب مسجد اقصی کو شہید کرنا پڑے گا، بیت المقدس کو شہید کرنا پڑے گا۔ تو ایک خوف تو ہے، حکومتیں اگر آواز نہیں اٹھائیں گی تو قوم تو اٹھ جائے گی، مسلمان ابھی مرے نہیں، ایمان اب بھی زندہ ہے، تو یہ خوف ہے، اس کے لیے اب ڈائریکٹ مسجد اقصی پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ 2018 کے اخبار اور بھی اٹھا کر کے دیکھو انگلش کے، ایک عیسائی نے ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ فلسطین میں زلزلے آئے تھے، یعنی مسجد اقصی جہاں یروشلم میں زلزلہ، ارتھ کویک، زلزلے آئے تھے۔ اب اس کی تحقیق جب کی گئی تو پتا چلا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آرٹیفیشل زلزلے لائے، حقیقت میں زمین میں زلزلہ آیا ہی نہیں تھا، زمین کے اندر ایسے کیمیکل اور مواد ڈال کر کے زمین کو ہلایا گیا تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو کہ زمین میں زلزلہ آیا، اس لیے مسجد اقصی گر گئی، بیت المقدس گر گئی۔ یہ تک پلاننگ ہے اور یہ کر کے رہیں گے ان تمام چیزوں میں۔ میرے عزیزو، خیر یہ یہودی اپنے مسیحا کے لیے اتنے ساری انتظامات کر رہے ہیں، اپنے مسیحا کے آنے کے لیے پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کے حکام، ان کے جو حاکم ہوتے ہیں یہودی علماء، انہوں نے یہودیوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ سوائے یہودی قوم کے پوری دنیا کی ہر قوم کا مذہب تبدیل ہونا چاہیے، جس کے لیے امریکہ کے جتنے بھی صدر آتے رہے انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ اعلان کیا ہے کہ ون ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ آپ سنے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے تو تحقیق کر کے دیکھ لینا۔ نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ڈریمز میں ہے، اس کے خوابوں میں ہے کہ پوری دنیا کا ایک مذہب ہونا چاہیے، پوری دنیا ایک ہی نیشنلٹی کی ہونی چاہیے، الگ الگ قومیں نہیں ہونی چاہیے، الگ الگ رنگ لباس، الگ الگ نسلیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی نیو ورلڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ہندوستان میں سول کوڈ لایا جا رہا تھا، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بظاہر دیکھنے میں چائے والے ہیں لیکن ہے حقیقت میں یہودیوں کے غلام، پورے طور پر انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے اسرائیل سے، اور یہ وہ تمام چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ پوری انڈیا کو کیش لیس کر دو، یہ بھی باتیں میں نے ابھی چند دن پہلے بتائی، کیش لیس کر دو، صرف ان کو اے ٹی ایم پر رکھو، کوئی بھی کیش نہیں رکھ سکتا۔ جانتے ہیں آپ کیوں؟ گورنمنٹ کے پاس ہے تمہارے آدھار کی تمام تفصیلات، آدھار کارڈ سب نے بنائے، ہم نے بھی بنائے، ہماری آنکھوں کے بھی، ہمارے ہاتھوں کے بھی، سب کچھ لے لیا گیا ہے، اور پھر ہمارے بینک کے سارے اکاؤنٹس کو آدھار سے جوڑا گیا ہے۔ جانتے ہیں آپ نے سارا اپنا مال بینک میں جمع کیا ہے، گورنمنٹ جس دن بھی چاہے آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتی ہے۔ آپ اگر ان کی باتیں نہیں مانتے، آپ ان کے ساتھ نہیں چلتے تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا، جاؤ کیا کرو گے؟ اب تم نے تو سارا مال وہاں رکھا تھا۔ یہ غلام بنانے کے طریقے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مانو، ورنہ پھر تم بھوکے مر جاؤ، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ اس کی بھی بشارت آئی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ انسان کا گوشت کھائیں۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا قحط کی وجہ سے، بھوک مری کی وجہ سے، سامان لینے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں۔ اب یہ حدیث پاک میں ہے اور وہ عمل لایا جا رہا ہے آج، اور شاید ابھی اگلے سالوں میں یہ سب امپلیمنٹ ہوگا۔ آسٹریلیا میں ایک چپ نکالی گئی، غالباً اس کا نام IRF یا RIFD ایسا کچھ نام ہے، کرپٹو کرنسی، یا ایک چھوٹی سی چاول کے دانے کے برابر ایک میموری کارڈ ہے جو ہاتھ میں انجیکشن کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے، اور اس میں سارا ڈیٹیلز تمہارا موجود ہوگا، تمہارے دستاویزات، تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی، تمہاری آئیڈینٹی، تمہارے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز، سب کچھ اس کے اندر، اس چپ کے اندر ہوگا۔ اور جہاں آپ ٹچ کریں گے کسی اسکرین پر تو آپ کا سارے ڈیٹیلز آ جائیں گے، اور اسی کے ذریعے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو، مال میں کہیں پر بھی اپنے انگوٹھے کو اسکرین ٹچ کر کے اپنی ساری چیزیں خرید سکتے ہو۔ اس چاول کے دانے کے اندر تمہاری پوری تفصیلات۔ یہ کرپٹو کرنسی آسٹریلیا کی کئی کمپنیوں میں آج امپلیمنٹ ہو چکی۔ یہ تمام حالات کی طرف جو آج دنیا چھل پڑی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ چند دنوں کے بعد پوری دنیا کو غلام بنایا جائے۔ پھر حسین کی انگلی پکڑی ہے، مصطفیٰ کے آگے کر دیا ہے، یا رسول اللہ یہ تو وہ حسین ہے، جب آیا تھا تو آپ رو دیے تھے، میں نے کہا تھا مصطفیٰ بیٹا آیا کہ آنسو کیوں آ گئے؟ تب آپ نے کہا تھا فاطمہ مجھے جبریل نے بتایا کہ میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ آقا فاطمہ وعدہ کرتی ہے اپنے حسین کا لہو آلود کرتا لے کر کے رب کی بارگاہ میں جب جا کر کے اپنے بیٹے کا مقدمہ پیش کرے گی، اس مقدمے کے بدلے میں اس وقت تک فاطمہ راضی نہیں ہوگی جب تک امت کا ایک شخص نہیں بخشا جائے گا۔ آقا کہتے فاطمہ اگر پھر بھی امت نہ بخشی
پہنچ گئی تب کیا ہوگا؟ اتنا سننا تھا. خاتون جنت کہتی ہے یا رسول اللہ اب اگر یہ بات ہے تو چلیں سجدہ کریں, آپ بھی سجدہ کریں. فاطمہ بھی سجدہ کر رہی ہے. یا رسول اللہ میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک امت کی بخشش کا پروانہ نہیں آ جائے گا. ابھی اتنا کہا ہے, اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں, محبوب رب کا سلام لایا ہوں. رب نے کہا ہے مصطفیٰ دروازے پہ بیٹی آ گئی ہے. بیٹیاں خالی نہیں لٹائی جاتی ہیں, پیغمبر فاطمہ کو خالی نہ لوٹا. رب نے اس کی زبان قبول کر لی ہے. اے مصطفیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں میدان قیامت ہوگا, حکومت ہماری ہوگی, منشا تیری ہوگی. اے محبوب تو کہتا جائے گا تیری مرضی سے میں جنت میں آ جاؤں. ایک سال تک بیٹے کی محبت میں غمگین رہے. ایک سال ہوا, مالک اب تو اجازت دے دے. اللہ نے ایک سال کے بعد کہا جاؤ خلیل بیٹے کو دیکھ آؤ. خیال آ رہا تھا پتہ نہیں بیٹا زندہ بھی ہوگا کہ نہیں. میں نے بیڑا کو گیا وادی میں چھوڑا ہے, پتہ نہیں وہ باقی بھی ہوں گے کہ نہیں, کوئی جانور کھا گیا ہو یا بھوک نے مار ڈالا ہو. یہ سارے خیال اللہ کے خلیل میں آ رہے ہیں, دل میں آتے جا رہے ہیں, تیزی سے قدم بڑھ رہے ہیں. اسی مقام پہ سواری آ گئی ہے جہاں پہ رک کر کے اللہ کے خلیل نے آخری بار بچوں کو مڑ کے دیکھا تھا. تاریخ گواہ ہے ایک سال کے بعد جب اللہ کا خلیل آیا ہے اسی مقام پہ آ کے سواری روکی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں تنہا حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہے, جہاں تنہا حضرت ہاجرہ کو چھوڑا ہے, اب وہاں تنہائی نہیں ہے. ایک شہر آباد ہونے لگ گیا ہے, ایک بڑی بستی لگ گئی ہے, وہاں پہ چشمہ بھی ہے, وہاں لوگوں کی بھیڑ ہے. اللہ کے خلیل دیکھ رہے ہیں, آنکھ میں آنسو ہے. حکم ہوتا ہے خلیل جا تو رہے ہو لیکن سواری سے اترنا بھی نہیں ہے. بیٹے کو سینے سے نہیں لگانا ہے. وہ بکروں سے لپٹ کے رونے والوں, ان سے زیادہ باپ سے زیادہ بکروں سے پیار کرنے والوں, اللہ کے خلیل کو حکم ہو رہا ہے سواری سے اترنا نہیں ہے. خلیل سواری پہ بیٹھے ہیں, حضرت ہاجرہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے. کیا لگتا ہے جب ہاجرہ نے پہلی نگاہ دیکھا ہے جو سال بھر سے امیدیں سینے میں دفن تھی وہ ساری ابھر کے باہر آ جاتی ہے. پھر سے امیدوں کا چراغ چلا, میرے سرتاج آ گئے ہیں, شاید یا تو ساتھ رکھیں گے یا ساتھ لے کے جائیں گے. جب تھوڑی دیر کھڑے رکھے آگے نہیں بڑھے, حضرت ہاجرہ دوڑ کے آ گئی, میرے سرتاج آ جائیے, تھک کے آئے ہیں, تھوڑا آرام کر لیجئے. کہا ہاجرہ اس کی اجازت رکھی ہے. دور سے چاند سے ٹکڑے کو دیکھ رکھے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت